السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا اور پورا کرو الحج حج کو، والعمرۃ اور عمرہ، للہ اللہ کے لیے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پس اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ تو جو میسر آئے، من الہدی قربانی سے، وَلَا تَحْلِقُوا اور نہ منڈواؤ تم، رؤوسکم اپنے سر، حتی یہاں تک کہ یبلغ الہدی پہنچ جائے قربانی، محلہ اپنی جگہ پر، فمن کان پس جو کوئی ہو، منکم تم میں سے، مریضاً بیمار، او بھی یا ہو، اذن تکلیف، من رأسہ اس کے سر سے، ففدیۃ تو بدلہ ہے، من صیام روزے سے، او صدقۃ یا صدقے سے، او نسک یا قربانی سے، فاذا جب امنتم امن میں ہو تم، فمن تمتع تو جو کوئی فائدہ اٹھائے، بالعمرۃ عمرے کے ساتھ، الی الحج حج تک، فمستیسر تو جو میسر آئے، من الہدی قربانی سے، فمن لم یجد پس جو کوئی نہ پائے، فصیام تو روزے رکھے وہ، ثلاثۃ ایام 3 دن کے، فی الحج حج میں، وسبعۃ اور 7 اذا رجعتم جب تم واپس جاؤ، تلک یہ، عشرۃ 10 ہیں، کاملۃ پورے، ذالک یہ، لمن لم یکن اس کے لیے کہ نہ ہو، اہلہ اس کے گھر والے، حاضر المسجد الحرامی مسجد حرام کے نزدیک، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا اور جان لو، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ، شدید العقاب سخت عذاب والا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ طبری نے اپنی حسن سند کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے، جو شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اسے پورا کرنے سے پہلے حلال ہو۔ حج کا پورا کرنا یہ ہے کہ یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کو کنکر مارے اور طواف زیارت کرے تو وہ اپنے احرام سے پوری طرح حلال ہو گیا، اور عمرے کا پورا کرنا یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کر لے تو حلال ہو گیا۔ یعنی حج یا عمرہ فرض ہو یا نفل، احرام باندھ لینے کے بعد پورا کرنا ضروری ہے۔ آیت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کی خاطر حج اور عمرہ کے تمام ارکان پوری طرح ادا کرو۔ الفاظ میں دونوں معنی موجود ہیں۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ یعنی کسی دشمن یا مرض کی وجہ سے کعبہ تک نہ پہنچ سکو تو جہاں رکاوٹ پیدا ہو وہیں بکری یا اونٹ یا گائے کا حصہ جو بھی میسر آئے قربانی کر کے احرام کھول دو۔ جیسا کہ 7 ہجری میں مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدود حرم سے باہر حدیبیہ ہی میں قربانی کر کے احرام کھول دیا۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَکُمْ اس کا عطف أَتِمُّوا الْحَجَّ پر ہے، اور یہ حکم حالت امن کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی حالت امن میں اس وقت تک سر نہ منڈواؤ یعنی احرام نہ کھولو جب تک کہ حج و عمرہ کے اعمال پوری طرح ادا نہ کر لو۔ بخاری حدیث نمبر 5099 اور مسلم حدیث نمبر 1208 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبا بنت زبیر بن عبد المطلب کے پاس گئے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں حج کا ارادہ رکھتی ہوں اور میں بیمار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج کرو اور شرط کر لو کہ میرے حلال ہونے کی جگہ وہ ہوگی جہاں اے اللہ تو مجھے روک لے گا۔ معلوم ہوا کہ احرام کے وقت اگر شرط کر لے تو رکاوٹ کی صورت میں اسی جگہ احرام کھول دے اور اس پر کوئی قربانی وغیرہ لازم نہیں۔ فمن کان منکم یعنی احرام باندھنے کے بعد تمہیں کسی بیماری یا عذر کی بنا پر سر منڈوانے کی ضرورت پیش آ جائے تو سر منڈوا کر 3 چیزوں میں سے ایک بطور فدیہ انجام دو۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں لایا گیا کہ جوئیں میرے چہرے پر گر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں سمجھتا کہ تمہیں اتنی زیادہ تکلیف ہو گئی ہے، کیا تمہارے پاس کوئی بکری وغیرہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو تم 3 روزے رکھ لو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔
ہر مسکین کو نصف سا یعنی 1 کلو اور سر منڈوا دو۔ بخاری تفسیر باب من کان منکم مریضن، حدیث نمبر 3518۔ علماء کا اتفاق ہے کہ تینوں چیزوں میں سے جو چاہے کر لے، قرآن کے الفاظ بھی یہی ہیں۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، کوئی شخص صرف عمرہ ادا کرے یا صرف حج تو اس پر قربانی واجب نہیں، اگر قربانی کرے تو ثواب ہے۔ البتہ اگر حج کے مہینوں میں عمرہ اور حج دونوں کرنے کا فائدہ اٹھائے، خواہ میقات سے دونوں کا احرام اکٹھا باندھے جسے حج قرآن کہتے ہیں، یا پہلے صرف عمرے کا احرام باندھ لے اور عمرہ ادا کر کے احرام کھول دے، پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھے جسے حج تمتع کہتے ہیں، دونوں صورتوں میں قربانی واجب ہے، جو کم از کم 1 بکری ہے۔ اگر کسی کے پاس طاقت نہ ہو تو اسے 10 روزے رکھنا ہوں گے، 3 روزے ایام حج یعنی قربانی کے دن سے پہلے اور 7 روزے جب اپنے گھر واپس جائے۔ اگر قربانی کے دن سے پہلے نہ رکھ سکے تو ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ میں رکھ لے۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب فرما دیا کہ 3 روزے حج میں اور 7 جب تم واپس جاؤ تو ظاہر ہے کہ یہ 10 ہی ہوتے ہیں، پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ پورے 10 ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں واو سے مراد او بھی ہو سکتا ہے کہ حج کے ایام میں 3 روزے رکھو یا پھر واپس جا کر 7 روزے رکھو، اس لیے وضاحت فرما دی کہ دونوں کام کرنے ہیں اور 10 روزے پورے رکھنے ہیں۔ یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ کوئی ابہام نہیں رہنے دیا۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یعنی جو لوگ مسجد حرام کے رہنے والے نہیں بلکہ دور سے آنے والے ہیں، چونکہ انہوں نے عمرہ اور حج کے لیے الگ الگ 2 سفر کرنے کے بجائے ایک ہی سفر میں دونوں سر انجام دے دیے ہیں، لہٰذا یہ فائدہ اٹھانے پر انہیں قربانی دینا ہوگی، ورنہ 10 روزے رکھے۔ رہے مکہ کے لوگ تو انہیں حج کے مہینوں میں عمرہ و حج کرنے سے چونکہ ایسا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، اس لیے وہ حج قرآن کریں یا حج تمتع، ان پر نہ قربانی ہے نہ روزے، وہ ان کے بغیر ہی دونوں عبادتیں سر انجام دے سکتے ہیں۔ امام مالک، امام شافعی اور جمہور کا یہی قول ہے، البتہ امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ تمتع اور قرآن صرف باہر سے آنے والوں کے لیے ہے، اہل مکہ کے لیے جائز نہیں۔ ابن عاشور، مسجد حرام کے رہنے والوں سے مراد مکہ میں رہنے والے اور مکہ سے اتنی مسافت کے اندر رہنے والے ہیں جس پر قصر ہوتا ہو، جو تقریباً 21 کلومیٹر ہے۔ بعض نے اس سے صرف حرم مکہ کے اندر رہنے والے مراد لیے ہیں۔ ابن کثیر، ابن جریر